الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ کل ہم نے چھٹے پارے کے آخر میں یہ بات بیان کی تھی کہ اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہودی ہے، اور اہل ایمان کے جو زیادہ قریب ہیں فرمایا کہ نصارہ ہیں۔ یہاں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر عیسائی ہی ہمارا دوست ہے، بلکہ اس سے مراد وہ عیسائی ہیں جن کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ اس سے وہ عیسائی مراد ہیں کہ جو علماء ہیں، نیک ہیں، زہاد ہیں، اور ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہے۔ یہ لوگ اہل ایمان کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ جس انسان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا وہ انسان حق کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ تو یہ جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، ان کے دلوں میں کبر، تکبر نہیں تھا، اس لیے یہ جو عیسائی ہیں یہ اہل ایمان کے زیادہ اقرب ہیں، زیادہ قریب ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کہتے ہیں حق کو جھٹلا دینا، تو یہ عیسائی حق کو جھٹلاتے نہیں تھے۔ اور مزید ان کی اور صفات بیان کی 7ویں پارے کی ابتدا میں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ ان عیسائیوں نے جب قرآن سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ عیسائی ہیں جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، اقربہم مودۃ، کہ جن کی یہ صفات ہوں۔ دور حاضر کے عیسائی قرآن سننا تو دور کی بات ہے، وہ تو قرآن کو جلاتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دنیا کا ہر عیسائی مراد نہیں ہے۔ اور مزید ان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ قرآن سننے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں ربنا آمنا، کہ اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ چیز ہر عیسائی میں نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی جو شروع کی آیتیں ہیں 7ویں پارے کی، یہ اصل میں نازل ہوئی تھی کہ جب کچھ لوگ حبشہ سے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے تھے۔ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کا موقف ہے یہ، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد کہ جب صحابہ کرام جن پر مکہ المکرمہ میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں اور حبشہ چلے جائیں۔ تو حبشہ کی ہجرت جو ہے مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ جب یہ حبشہ پہنچے تھے تو مکہ کے کچھ لوگوں نے اپنے بندے بھیجے ان کو پکڑنے کے لیے، اور انہوں نے جا کر شاہ نجاشی سے ملاقات کی، شاہ حبشہ سے، اور کہا یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے غلام ہیں جو تمہارے پاس آ گئے ہیں، ہمیں ان کے ماں باپ نے بھیجا ہے کہ ان کو لے کر جائیں۔ عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کر لیا، کہا کہ تم پردیسی لوگ ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر شاہ نجاشی سے، شاہ حبشہ سے کلام کی تھی۔ کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جو ہے بالکل دین سے دور تھے، قتل کیا کرتے تھے، حرام کھایا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم ہی میں سے ایک نبی بنا کے بھیجا ہے کہ جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ سچ بولو، قتل نہ کرو، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب کفار نے یہ بات دیکھی کہ یہ حربہ کام نہیں آیا ہے، تو انہوں نے اس موقع پر وہ حربہ استعمال کیا
جو ہر دور میں اہل ایمان کے لیے حربہ استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا شاہ حبشہ کو کہ یہ آنے والے جو مسلمان ہیں تمہارے پاس، ان کا عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ تو گستاخ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ آج بھی یہی طعنہ مارا جاتا ہے کہ فلاں انسان گستاخ ہے۔ کہا کہ تمہارا موقف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، جز نہیں مانتے ہیں۔ دوبارہ بلا لیا ان کو۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے یہی مشورہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہاں حق بولنا ہے۔ تو پھر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی یہ نجاشی کے سامنے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق تھی قدرت کے لحاظ سے وہ بیان کی، اور مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا، حتیٰ کہ اس بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تو قرآن نے اس کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب اس نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ چنانچہ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس بادشاہ نے تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اتنا بھی فرق نہیں ہے، اور پھر وہ ایمان لے آیا۔ اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا، لیکن اس کا ایمان لانا ثابت ہے، کیونکہ جب اس کا انتقال ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کا غیبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمایا تھا۔ اللہ کے پیغمبر سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور ان کے لیے یہ سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان اہل کتاب میں سے اگر ایمان لے آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، تم انہیں حرام نہ کرو۔ یہ بھی ایک بیماری تھی کہ کفار مکہ اپنی مرضی سے جانوروں کو حلال کر لیتے تھے اور اپنی ہی مرضی سے جانوروں کو حرام کر لیتے تھے۔ قرآن نے اہل ایمان سے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم نے حرام نہیں کرنی ہے۔ حرام کرنے کی دو صورتیں ہوتی تھی۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ انسان رہبانیت کی وجہ سے، درویشی کی وجہ سے تارک الدنیا بن جاتا تھا، جیسا کہ صوفیاء نے یہ عمل اختیار کیا تھا۔ وہ اون کا لباس پہنتے تھے، اچھا لباس نہیں پہنتے تھے، گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، تارک الدنیا بن گئے، حتیٰ کہ وہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور جنگلات میں جا کر وہ اپنی ایک جھگی سی بنا کے رہا کرتے تھے۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے، درویش بنے ہوئے تھے، کہ جنہوں نے جنگل میں جا کے مکان بنایا اور دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل چار دیواری بنا کر اور سیڑھی کے ذریعے وہ اندر اتر جاتے تھے کہ ہم سے کوئی ملنے کے لیے آئے نہیں کوئی۔ تو ایک تو یہ تھا حرام کرنے کا عمل کہ درویش بننے کے لیے رہبانیت کی وجہ سے انہوں نے حلال چیزیں کھانا چھوڑ دی تھی، گوشت حلال تھا، نہیں کھاتے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ایک ہے زہد، تقوی، یہ انسان سے مطلوب ہے کہ انسان حرام کھانے میں احتیاط کرے، نہ کھائے، لیکن حلال سے بچنا یہ تقوی نہیں ہے۔ یہ تقوی ہوتا ہے ممنوع اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ کوئی زہد، کوئی ورع نہیں ہے کہ انسان حلال نہ کھاتا ہو۔ تو ایک شکل یہ تھی حرام کرنے کی، اور نمبر دو، وہ قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھانے کے بعد وہ چیزیں کھاتے نہیں تھے۔ تو قرآن نے اسی لیے اس کے بعد قسم کفارہ بیان کیا ہے کہ اگر تم نے ایسی قسم اٹھا لی ہے کہ وہ چیز مباح ہے، جائز ہے تمہارے لیے، اور تم اس کو استعمال نہیں کرتے، قسم اٹھا لی ہے، اس کا کفارہ ادا کرو۔ تو یہاں اللہ العالمین نے آگے قسم کفارہ بیان کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یا پھر غلام کو آزاد کرنا ہے۔ لباس کیسا پہنانا ہے؟ ایسا لباس جس میں انسان نماز پڑھ سکتا ہو، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس ان تین میں سے کچھ نہ ہو تو پھر 3 روزے ہیں۔ روزہ اختیاری نہیں ہے، یہ بات سمجھیے گا، روزہ اختیاری نہیں، کفارے کے اندر 3 کام اختیاری ہیں، یا تو وہ غلام آزاد کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو وہ لباس دے دے۔ ان میں اختیار ہے، یعنی ایک بندے کے پاس دونوں کام کرنے کی طاقت ہے،
وہ لباس بھی دے سکتا ہے، کھانا بھی کھلا سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن روزہ اختیاری نہیں ہے۔ ان تین میں سے کچھ بھی نہ ہو تو پھر قرآن نے کہا فصیام ثلاثۃ ایام، پھر 3 روزے وہ رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ العالمین نے معاشرتی اصلاح کے لیے شراب کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ فائنلی حکم آیا تھا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ سورہ مائدہ کے اندر حلت اور حرام کے جو مسائل ہیں وہ بالکل حتمی آئے ہیں۔ اس میں جو حرام ہے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس میں جو حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ تو اس میں العالمین نے شراب کی حرمت کو بیان کیا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں۔ اس سے قبل 2 بار جو ہے شراب کی حرمت کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ مکمل حرام نہیں ہوئی تھی۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں آیا تھا، پھر دوسرا حکم آیا سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 43 کے اندر، اور تیسرا حکم جو ہے یہ سورۃ المائدہ میں آیا تھا کہ بے شک شراب حرام ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو 7 انداز سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 انما، بے شک تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ نمبر 2 رجسن، یہ گندگی ہے۔ نمبر 3 من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ نمبر 4 فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ نمبر 5 لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اس پہ بچنے کے اندر ہے۔ اور نمبر 6 شیطان چاہتا ہے کہ اس شراب کے ذریعے تمہارے مابین جھگڑا پیدا کر دے، بغاوت پیدا کر دے۔ اور نمبر 7 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ شراب نوشی جو ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ یہ انداز ڈانٹ ڈپٹ کر جب صحابہ نے یہ آیتیں سنی کہا انتہینا انتہینا، اللہ کے پیغمبر ہم باز اس سے آ چکے ہیں۔ اور ایسے باز آئے کہ شراب بہا دی گئی میرے بھائی، یہ شراب پیتے تھے پانی کی طرح، ان کی گھٹی میں شراب ڈالی گئی تھی، اور جو انسان شراب پیتے ہوئے مر جاتا تھا وہ شہید شراب کہلاتا تھا۔ ان کے اشعار پڑھ کے دیکھیے آپ، دیوان حماسہ ہے، متنبی ہے، سبع معلقات، یہ جو کتابیں ہیں آداب پر، اشعار پر، وہ بھری پڑی ہیں شراب کی تعریف و توصیف کے اندر۔ لیکن جب ایمان لے کر آئے ہیں اور شراب کا حکم نازل ہوا کہ حرام ہے، تو پھر انس کا بیان صحیح بخاری میں موجود ہے، مٹکے توڑ دیے گئے تھے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ 7 انداز سے منع کیا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے جو آج کے لوگ ہیں جدید ذہن والے، وہ کہتے ہیں قرآن نے شراب کو حرام کیا ہی نہیں ہے۔ کہاں حرام کا لفظ آیا؟ بِإِنَّهُ رِجْسٌ، گندگی ہے، عمل الشیطان ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو بہرحال یہ شراب کی حرمت کو العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جب قیامت قائم ہوگی اللہ رسولوں کو بلا لے گا اور ان کی امتوں کو بلا لے گا۔ اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم، انبیاء سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا، تم نے دعوت دی، قبول کی یا نہیں کی؟ تو کہ لا علم لنا، اللہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب تو ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر نبی کو معلوم ہے کہ قوم نے اس سے کیا سلوک کیا ہے۔ یقینی بات ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، معمولی عرصہ نہیں ہے یہ۔ قوم نے کیا نہیں کیا سب معلوم ہے انبیاء کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، تو پھر قرآن نے جو یہ کہا کہ انبیاء جواب دیں گے لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، جبکہ ہر نبی کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اس کے 2 جواب مفسرین نے دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ قیامت کی ہیبت کی وجہ سے کہیں گے لا علم لنا، یقینی بات قیامت کی جو ہیبت ہے یہ بڑی خطرناک ہے، یہ تو قیامت کا وہ منظر خوفناک دے کر جو ہے انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب۔ ایک اس کا جواب یہ ہے، اور ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ لا علم لنا کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دنیا سے آنے کے بعد ان کا کیا بنا، لا علم لنا، اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں بہرحال۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، سورہ انعام مکی صورت ہے، یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل نازل کر دی گئی تھی۔ اس کے 165 آیات ہیں، یعنی 165 آیات جو ہے یہ ایک ہی رات میں اللہ کے پیغمبر پر نازل ہو گئی تھی۔ اور بقول امام قرطبی رحمہ اللہ کے
یہ جو سورۃ انعام ہے اس میں دین کے اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی اصول دین کا یہ ماخذ ہے، یہ بڑے بڑے اصول جو ہے دین اسلام کے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورت کے عموماً جو مضامین ہوتے ہیں وہ عقیدہ توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، دنیا فانی ہے، عموماً یہ مسائل اس میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کیوں نہ ہو، حسن اس نے دیا، علم اس نے دیا، قوت وہ دیتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، آسمان زمین کا خالق وہ ہے، تو بھی تعریف اور حمد بھی اسی کے لائق ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے بربہم یعدلون، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر سمجھتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ذات خالق ہو، مالک ہو، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے ہیں۔ مکی صورتوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، صداقت قرآن بیان کی جاتی ہے، قرآن کی صداقت کو، اور صداقت رسالت، اللہ کے نبی کی صداقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ان کے ایک اعتراض تھا، بلکہ فرمائش تھی کفار کی، فرمائش یہ تھی کہ ہمارے پاس قرآن مجید جو ہے نا ایک کتابی شکل میں آنا چاہیے تھا، یعنی محسوس چیز ہو جو ہاتھ میں پکڑی جا سکے، کاغذ نما ہونے چاہیے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم کاغذ کی شکل بنا کر بھی کتاب دے دیتے، یہ ہاتھ بھی لگا لیتے، تب بھی ایمان لے کر نہ آتے، بلکہ یہی کہتے کہ کھلا جادو ہے۔ اور ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے اس نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا ہے؟ یا تو فرشتہ ہی نبی بن کے آ جاتا، اگر فرشتہ نہیں آتا تو کم از کم اس نبی کے ہمراہ ایک فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگر فرشتہ نبی بن کے آ جاتا تو پھر عذاب آتا، کیونکہ فرشتوں کا نزول یا تو رحمت کے لیے ہوتا ہے یا پھر عذاب کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کے بھیج دیتے تو تب بھی وہی اعتراض رہتا جو آج اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی بشر تو ہے، رسول نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس بشر کو فرشتہ بنا کے بھیجتے تو انسان کی شکل میں آتا، جب انسان کی شکل میں آتا تو تم تو پہلے بھی رسول کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ یہ بشر بن کر آیا ہے، تو تب بھی اعتراض قائم ہی رہتا تمہارا۔ جو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو بشر مانا تھا، رسول نہیں مانا تھا۔ آج لوگ رسول مانتے لیکن بشر نہیں مانتے ہیں۔ عقیدہ ایک ہی ہے، پہلے دونوں اس کے موجود ہیں۔ یہ انہوں نے بشر مانا، رسول نہیں مانا، انہوں نے رسول مان لیے، بشر نہیں مانا ہے۔ یہ دونوں کنارے ایک ہی عقیدے کے، دونوں باطل ہیں میرے۔ اللہ کے پیغمبر بشر بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ ان کا موقف یہ تھا، یہ آج کا بھی موقف یہی ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو بشر مان لیا جائے، ہم بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، تو لہذا اگر بشریت میں ہم برابر ہیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، تو پھر اللہ کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ وہ یہ بات سمجھتے نہیں ہے کہ جنس کے اعتبار سے ایک ہونے سے مقام ایک نہیں ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایک ہی جنس کی ہیں۔ ایک جنس کا ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ مرتبے میں بھی ایک جیسے ہیں، قطعاً نہیں ہے میرے بھائی۔ مثال کے طور پہ اولاد ہے، ماں باپ ہے، اب جنس کے اعتبار سے ایک چیز ہے لیکن ماں باپ کا مقام زیادہ ہے اولاد سے۔ اللہ کے پیغمبر بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت اور ہماری بشریت میں اس لحاظ تو ایک جیسے ہیں ہم لوگ، لیکن آپ افضل البشر، خیر البشر ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جبریل نے کہا تھا کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها ما رأيت رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے کہا تھا میں مشرق سے لے کر مغرب تک گیا ہوں، شمال سے جنوب گیا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس آیا ہوں، لیکن ما رأيت رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نگاہ نے اللہ کے پیغمبر سے افضل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ افضلیت ایک الگ چیز ہے تبارک اللہ۔ اس کے بعد العالمین نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ جو غریب طبقہ ہے صحابہ کرام کا، یہ آپ کے پاس آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اگر وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے تو ان کو آپ نے اٹھانا نہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے اور بھی 6 صحابہ کرام تھے، کہ اس دوران کفار مکہ رئیس جو سردار تھے وہ آگئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر بیٹھیں گے یہاں پر کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں۔ تو قرآن آگے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، کہ آپ ان کو نہ دور کیجئے جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام، ان کو دور نہیں کرنا آپ۔ یعنی یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اصل دیکھنا کہ ایمان کس کے پاس ہے، اور اگلی آیت میں انہی کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ اگر یہی ایماندار آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے ان کا انعام اور اکرام بھی کرنا ہے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ معنی ہے کہ اکرام عزت اہل ایمان کی ہوتی ہے، کافر کسی لحاظ سے تکریم قابل نہیں ہوتا ہے، بالخصوص اگر اس کی تکریم جو ہے اہل اسلام کے مقابلے میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو پہلے سبق دیا کہ ان کو دور نہیں کرنا ہے، پھر سبق دیا کہ ان کے آنے پر ان کا اکرام کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد العالمین نے شرک کی مثال بیان کی اور توحید کا ذکر کیا، اور توحید کے سب سے بڑے داعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ العالمین نے شرک کی مذمت بیان کی۔ 18 انبیاء کا نام لیا ہے، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کر لیں ان کے سارے اعمال برباد ہوں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کا جو عمل ہوتے ہیں وہ آئے دن ہوتے ہیں میرے بھائی، بہترین عمل ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں امت سے خطاب کیا گیا ہے کہ جب یہ برگزیدہ ہستیاں جو ہیں جو میرے مقرب ہوتے ہیں، میرے مکرم ہوتے ہیں، اگر یہ شرک کا ارتکاب کر لیں ان کے عمل باطل ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اور اپنے نبی کو اللہ خطاب کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس سبادے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اصول یہ بیان کیا ہے، اسے کہتے ہیں سد الذرائع، کہتے ہیں اس کو اصول فقہ میں اس کو کہتے ہیں سد الذرائع، کہ ایک کام جائز ہے لیکن وہ جائز کام کسی بڑے نجائز کام کا سبب بن سکتا ہے، پیش خیمہ بن سکتا ہے، تو آپ نے یہ کام بھی نہیں کرنا ہے۔ میں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، تم نہ گالی دو ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، ان کے معبودوں کو، یعنی اللہ کے سوا جو اور معبود ہیں آپ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو، اگرچہ باطل ہیں وہ۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بدلے میں اللہ کی ذات کو گالی دے دیں گے، حالانکہ وہ باطل ہیں، اللہ کی ذات باطل نہیں ہے۔ اگرچہ گالی دینا جائز ہے کیونکہ باطل پر ہے وہ، لیکن یہ جائز کام پیش خیمہ بن سکتا ہے ایک ناجائز کام کے لیے۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے سد الذرائع، کہ یہ کام جائز ہے آپ کے لیے لیکن کسی ناجائز کام کا سبب بن سکتا ہے، وہ جائز کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو لہذا یہ جو معبودان باطلہ ہیں تم نے ان کو گالی نہیں دینی ہے، ورنہ اس کے ماننے والے فیسب اللہ، اللہ کو برا بلا وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کو ایسا شخص بھی ہے بد نصیب جو اپنے ماں باپ کو برا بلا کہتا ہو؟ پھر آپ نے جواب دیا بات یہ ہے کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو برا بلا کہو گے تمہاری وجہ سے وہ تمہارے ماں باپ کو برا بلا کہے گا، تم سبب بنے ہو۔ اس کی اور بھی کتاب و سنت میں بہرحال مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو، جو خانہ کعبہ کا حصہ تھا، آپ نے حتیم کو بیت اللہ میں شامل نہیں کیا، صرف اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر سے، فرمایا کہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، چونکہ انہوں نے حتیم داخل نہیں کیا خانہ کعبہ کے اندر، ان کے پاس جب یہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے تو ان کا وہ فنڈ ختم ہو گیا تھا جو حلال کا تھا، تو حتیم کو یہ داخل نہیں کر سکے تھے۔ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے لیکن چونکہ کفار نے اس کو ایک رکھا تھا اس لیے آج تک وہ ایک ہی ہے یہ، اور حتیم بھی خانہ کعبہ سے باہر ہے۔ بہرحال ایک تفصیلی بات ہے یہ، تو مانا کہ بعض اوقات ایک کام جائز ہوتا ہے لیکن کسی کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے، یہ کسی ایسے کام کے لیے پیش خیمہ بن سکتا ہے جو غلط ہو سکتا ہے، تو ایسے کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔